الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو جو آج قرآنی واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں، انتہائی دلچسپ یہ واقعہ ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے تمام کام کاج کو چھوڑ کر یہ واقعہ سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، پارہ نمبر 3 میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حیوان مرا ہوا ہے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص مرا ہوا تھا، ایک حبشی مرا ہوا تھا دریا کے کنارے پر، اور پانی کی لہریں آتی تو مچھلیاں اور دریائی مخلوق آ کر اس کے جسم میں سے کچھ کھا لیتی، کچھ پرندے آ کر اس کو نوچ رہے تھے اور کچھ درندے اس کو کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک جاندار ہے جو کہ مر گیا ہے، اب مختلف مخلوقات اس کو کھا کے جا رہی ہیں، اس کے جسم کا تھوڑا تھوڑا حصہ تمام جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا، اب یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اشتیاق دل میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افلم تؤمن، کیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے، کہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا یا اللہ مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے، مجھے اطمینان قلبی مزید حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم آپ 4 پرندے لو، ان کو اپنے پاس مانوس کر لو کچھ عرصے تک، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ لو، اور ان کے جو جسم ہے ان کا قیمہ بنا کر ان کو آپس میں مکس کرو اور ان کو پہاڑوں پر رکھ دو، اور اس کے بعد ان کو بلانا، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے، ہماری قدرت کا نظارہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور اور ایک مرغ، یہ 4 پرندے آپ نے لیے۔ ان پرندوں کے ناموں میں اختلاف ہے مختلف روایات کے ساتھ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندے لیے اور ان کو کچھ عرصے تک اپنے پاس مانوس کیا، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کی گردنیں اپنے پاس رکھی اور ان کا سب کا جسم کاٹ کر قیمہ کیا، بوٹیاں بنائیں، آپس میں مکس کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 7 پہاڑوں پر، اور بعض روایت میں کہ 4 پہاڑوں پر آپ نے کچھ جو ہے وہ بوٹیاں اور قیمہ آپ نے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، ان کو بلایا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، ہوا یہ کہ وہ جتنے بھی بوٹیاں اور قیمہ مختلف پہاڑوں پر رکھا تھا وہ تمام اپنی جگہ سے اڑتا ہے، اور وہ جو پر تھے، بوٹیاں تھیں، جسم کے اعضاء اور ہڈیاں تھیں، وہ تمام کی تمام آپس میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جس پرندے کا جو جسم تھا وہ جسم مکمل بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ پرندہ دوڑتا ہوا، اڑتا ہوا اپنے اسی سر کے پاس آ جاتا ہے جو اس کا اصلی سر تھا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا۔ وہ جو پرندہ ہے اپنے سر کے پاس آ کر اپنے سر سے مل جاتا ہے اور دوبارہ سے پرواز کر جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس قرآنی واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلا جو ہمیں ایک درس ملا وہ یہ ہے کہ مردوں کو پکارنا۔ دیکھیے ان پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ادعوہن، ابراہیم آپ ان کو پکاریے۔ تو آپ نے کیا آواز دی؟ آپ نے کہا یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، یا ایھا النسر، یا ایھا الطاؤس۔ دیکھیے وہ پرندے تو مردہ تھے،
لیکن آپ یا کے ساتھ ان کو ندا کر رہے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے، کوئی مر بھی جائے، تو اس کو یا کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ جب ایک جانور کو، جب ایک پرندے کو، جب ایک بے زبان کو مرنے کے بعد پکارا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام اور صالحین ہیں، جب وہ دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ یقیناً پکارا جا سکتا ہے، بالکل پکارا جا سکتا ہے۔ اور جب ان کو کوئی اپنی مشکل میں، پریشانی میں پکارتا ہے، یقیناً اس کی مدد کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا معمول رہا، صدیوں سے معمول چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کو وسیلہ بنانے کے لیے یا غوث المدد کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ المدد کہا جاتا ہے، یا خواجہ المدد کہا جاتا ہے، یا خواجہ غریب نواز پکارا جاتا ہے، یا داتا پکارا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کو، اپنے ایک نیک بندوں کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ اگرچہ بظاہر ہم سے دور سہی، لیکن یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک تو یہ سیکھنے کو ملا کہ مردہ کو پکارنا، یا کے ساتھ ندا کرنا، یہ جائز ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ تصوف کا ایک نکتہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے، وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، یہ جو 4 جانور ہیں نا، یہ جو 4 پرندے ہیں نا، ان میں ایک ایک بری خصلت ہے۔ مثال کے طور پر جو مور ہے، اور مور کو اپنے حسن پر بڑا ناز اور گھمنڈ ہے، کبوتر کو اپنی اونچی پرواز پر بہت زیادہ گھمنڈ ہے، اور مرغ کے اندر شہوت زیادہ ہے، گدھ کے اندر حرص و لالچ زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے سے مطلب یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کر دیا جائے تو اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآنی واقعے سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔